ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی۔ ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، سڑکوں پر آمد و رفت ختم ہو گئی ہے۔ موٹر وے ہے یارت کے پاس، پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں، پل کے اوپر فوج پڑی۔ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں، لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے۔ اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے کہ ہمارے سامنے مسجد اقصی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ، بات صہیونیوں کے قبضے میں ہے اور ان کے قبضے سے آزاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جب 1948 میں وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ ایک ناجائز اولاد ہے ہمارے۔ ایک بار پھر 8 دسمبر پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگی اور بہت بڑی عوامی سطح پر ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلے سال جب تو بھی زندہ ہے پتہ چل گیا، جسے آئین کا بنیادی ڈھانچہ کہا جاتا ہے، ہمارے آئین کی بنیاد اسلام پر۔ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، یعنی یہ ملک سیکولر ملک نہیں ہے، یہ لامذہب ملک نہیں ہے، یہ مذہبی ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے۔ عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا۔ ہمارے منتخب ایوان الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے، مینجمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے۔ ہوئی کہ جس نے نظام مملکت پر عوام اور عوامی اداروں کی گرفت مضبوط کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرایا، مزید جمہوری نظام کو اسٹیبلشمنٹ کے پنجے میں دیا جائے اور اس کے پنجے گرفت کو مضبوط کیا جائے۔ ہماری اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے، ایک ان کو قرآن و سنت کے حوالے سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو دیکھتے رہے اور جس طرح کا اشارہ آتا جائے وہ قبول کرتے جائیں۔ ہم 73 کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ عام آدمی کو اپنا امان نصیب نہیں ہے۔ ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے جب لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ملک کی پیسے میں اضافہ کرتے ہیں۔ اتنی دہائیاں گزر گئی، ہم امن و امان سے محروم ہیں اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا، اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے۔ اس لولی پاپ سے امن نہیں آیا کرتا۔ ہم ملک کے اندر دہشت گردی کو بھی اپنے عوام کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو جرم کے خاتمے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ادارے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جرم کو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج جرم کو استعمال کیا جا رہا ہے، جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل ضرور کیا جا رہا ہے۔ ان کم بختوں نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے
اور کبھی اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا. آج ہمارے لوگ دیہاتوں میں غیر محفوظ ہیں. مسلح گروہ انہوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکم بھی دے دیا ہے کہ کوئی اپنے افسر جو ہے وہ اپنے گھر سے نہ نکلے. جو پورے ملک کی ترقی کا ایک دروازہ ہے. آج ہم امن و امان کے نام پر چین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. میں قدر کرتا ہوں اداروں کی. یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو، دونوں کے پاس پاکستان کا یکساں شناختی کارڈ ہے. جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے، میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام آئے تیری بصیرت کو. قوم کی قدر کرو. ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. سڑکوں پر آمد رفت ختم ہو گئی ہے. یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یہ یارک کے پاس، پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں، پل کے اوپر فوج کھڑی. بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے دیکھے گئے ہیں. یہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ. ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں. یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے. تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے. آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی. جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں، وہ عوام کا ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. امن و امان کیسے بحال کریں، ملکی معیشت کیسے بحال کریں؟ کہ ہمارے سامنے مسجد اقصی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جو آج صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور ان کے قبضے سے آزاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. جب 1948 میں وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ ایک ناجائز اولاد ہے. مگر بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پچھلے سال جب تو بھی زندہ ہے ایک بار پھر 8 دسمبر پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگی اور بہت بڑی عوامی سطح پر ہوگی انشاءاللہ. ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. مسجد اقصی کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں میں ہم اپنا خون شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلامی دنیا ہے کہ وہ خرگوش کی نیند سوئی ہوئی. ہم ان کو بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا، قراردادوں سے بات نہیں چلے گی. ایک عملی طور پر آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اسرائیل کو پسپائی پہ مجبور کیا جا سکے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.